حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اماں، ایک اچھی اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی، اچھی اخلاق والی عورت کے 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں، سمجھ لینا وہ اچھی اخلاق والی ہے، اور جس عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں، یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناوا کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا، اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی، پہلی نشانی، اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تخلق لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر وہ روتی ہے، چلاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے، اس کے رونے کا پھر اسی کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اسی لیے اچھی اور باکمال عورت ہی وہ جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی، اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، سخاوت چلاتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر ہی نہیں کرتی۔ اچھی عورت ہے وہ جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، دوسری عورتیں آتی ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ صدقہ دینے میں دیر ہی نہیں کرتی، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک سائل آیا، بھوکا تھا، کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس سائل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئی، بھیڑیا کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ اس شخص نے کہا، میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دی، صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا دی۔ تو فرمایا، اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 3، دن میں 5 وقت نماز ادا کرنے والی عورت، وہ اسلام کی مقدس شہزادی عورت جو قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرتی ہے، بہت ہی باکمال عورت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرز ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائیں۔ مجھ سے گناہ تو ہو گیا، تو گناہ سے ڈر کر میں نے اللہ سے پکی توبہ کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، تو نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا، تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپا جائے، معاشرے میں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ زناکار عورت ہے۔ بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو تیری گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسیں،
اور ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹ کے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والے کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے جبرائیل، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ گار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدا را اگر اشی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز 5 ٹائم ادا کرو۔ فرمایا نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیب پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھتی نہیں، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں، اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ تو ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تم حضرت انسان ہو، اسلام کے مقدس شہزادیوں والا کام کیا کرو۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں کو آپس میں سے ایک دوسرے سے جدا کر دینا، کیا تجھے یہ زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیب کو اچا لینا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے یہ کہ تو کھارا ہے۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پر رکھ کے پوچھنے لگا، اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے یہ کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بولے اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ فرمایا نمبر 6، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرے۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلا نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کی ماں باپ کا گلا کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ نمبر 8، اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرنے وقت ڈھیروں دعاؤں اور تمنا کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت ہے وہ کہ اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت ہے وہ جو شوہر کے غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ناظرین، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کو تلاش کرو، ایسے اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بتائی گئی 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔